کیا ہوگا؟ مولا علی شیر خدا کا علمی مقام، آپ کا علم دین کو مومن کا نور قرار دیا گیا۔ جو دین کا علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے اس کا نور ہے، دین کا علم نور ہے۔ تو قرآن کریم علماء اور علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پڑھے لکھے ہیں، جو علم والے ہیں، ان پڑھوں ان کے برابر نہیں ہے، فرق ہے زمین و آسمان کا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر جب آپ پڑھے لکھے جو ہیں وہ ان کے اور ان پڑھوں کے درمیان فرق ہے بہت زیادہ، تو جس ہستی کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کیسا علم جہاں نبی پاک کو مولا علی شیر خدا نے حاصل کیتا۔ نبی پاک فرمائے انا مدینۃ العلم، میں نونا شہر اور اس شہر کا دروازہ میرا علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جس علم کی قرآت لینی ہے، اس رسول اللہ کو لینی ہے، اور اس علم کا دروازہ علی ہے۔ جیڑا علی نہ بغض رکھے، انا رکھے، حسد رکھے، اور علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام، مولا علی شیر خدا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ویر علی مولا علی شیر خدا، آپ کا علمی مقام یہ تھا، آپ قرآن کے ظاہری علوم کو بھی جانتے تھے، قرآن کے باطن کو بھی جانتے تھے، ظاہری الفاظ کے معنی بھی جانتے تھے، باطنی الفاظ کے بھی آپ قرآن کے معنی جانتے تھے۔ مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا علم کے میدان میں اس مقام پر تھے کہ ہم جو مسئلہ مولا علی شیر خدا سے پوچھتے تھے، پھر ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بعض لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں دین کا، پھر بھی ان کے ذہن میں مسئلہ سا ہوتا ہے، وہ کسی اور سے پوچھتے ہیں، کسی اور عالم سے پوچھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب مولا علی شیر خدا سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو ہمیں تسلی ہو جاتی تھی کہ اب اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس مسئلے پر جو مولا علی شیر خدا نے بتایا ہے ہم اس پر مطمئن ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے منبر پر اعلان کیا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، جو ایسا سوال ہے وہ کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار آپ نے فرمایا لوگوں میرے کو سوال کرو، قسم پیدا کرنے والے رب دی، میرے تو سوال کرو، جس معاملے کا دل ہے سوال کرو، قیامت تک جو چاہو سوال کر سکتے ہو، میں جواب دوں گا۔ قیامت دیان تک جو سوال، قیامت تک کوئی سوال ہمارے ذہن کے اندر ہے اس سوال کرو، میں اس کا جواب دے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ
آپ کا یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر آیت کو جو ہے قرآن کی اس کے ظاہری اور باطنی معانی کو جانتا ہوں، ہر قرآن کی آیت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر ظاہری اور باطنی معانی کو جانتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، یہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی، میں علی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ سارا قرآن کی کون سی ہے، پہاڑوں میں نازل ہوئی، کون سی ہے میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی ہے صحرا میں نازل ہوئی، ہر آیت قرآن کی جو ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ تو اتنی لگن محبت قرآن کے ساتھ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، تو صحابی رسول ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ پاک کی قسم قیامت تک جس معاملے کے بارے میں پوچھو گے میں علی جواب دوں گا، جس بارے میں بھی سوال کرو گے میں علی جواب دوں گا، جواب عطا کروں گا۔ تو اس لیے مولا علی شیر خدا علم کے شہر اور مولا علی کا دروازہ ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ سر فرس آپ کا ہی نام ہے کہ جنہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے چیلنج کیا کہ مجھ سے جو سوال کرو میں جواب دوں گا، یہ شخصیت صرف مولا علی شیر خدا کی صحابہ میں نظر آتی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جو چاہو پوچھو میں اس کا جواب قیامت تک دوں گا۔ تو برادران اسلام، مولا علی شیر خدا کے ساتھ پھر محبت جو ہم کرنے والے ہیں، جو لوگ مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے نعرے بھی بلند کرتے ہیں کہ ہم ہیں علی والے، ان کی حالت دیکھ لو، کیا ان کے پاس میں قرآن کا علم ہے؟ وہ تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہیں علی والے، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں۔ علی شیر خدا کو علم کے شہر کا دروازہ ہے اور قرآن کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ فرماتے کہ میں ظاہری اور باطنی معانی کو قرآن کے مطالب کو جانتا ہوں۔ تو قدی سے جو آج محبت کرنے والے ہیں وہ اتنے جوہلا ہے کہ ان کو تو کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وضو غسل کا نہیں پتا، بس نشے میں دھن ہو کر اگر وہ علی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں تو ان کا علی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ علی والے علم سے محبت کرنے والے ہوں گے، مولا علی والے قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ ہم مولا علی شیر خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا علم کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے۔ یہ میں اور آپ بھی سوچیں کہ